اللہ پہ ہمارا یقین ہے, ہم کسی اور پہ امید نہیں رکھ رہے ہیں, ہمارا اللہ پہ یقین ہے, اور عمران خان کا بھی اللہ پہ اس بات کی ذرا تصدیق کیجیے گا کہ جے ٹی سے جو آپ کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہاں پہ انکوائری, اس کا مطلب ہے کہ ایک خبر سامنے آئی کہ عمران خان نے کہا میں ایکسیپٹ کیا ہے کہ جی مجھے جو ہدایات عمران خان کی طرف سے آتی ہیں وہ میں ڈاکٹر اسلام کو بھیجتی ہوں, وہ وہاں سے پھر پوسٹ کرتے ہیں. ایسی کوئی بات ہے؟ وہ کون ہے؟ جو اس کا نام سوشل میڈیا جو جبران یہ جے آئی ٹی والے کہہ رہے ہیں, تو جے آئی ٹی والے تو جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نے ان کو کہا تھا ہمارا کام یہ ہے کہ جب عمران خان ہمیں میسج دیتے ہیں اندر سے, ہم آ کے میڈیا کے سامنے بات کر دیتے ہیں, اور یہ سب کو پتہ ہے. اور اگر ان کو سوشل میڈیا سے مسئلہ ہے کہ اگر عمران خان کا وہ میسج ڈال رہے ہیں, وہ یہ بھی ان کو بتایا تھا کہ عمران خان آپ اندر ہوتے ہیں, آپ بتائیں. عمران خان میڈیا سے بات کرتے ہیں جب جیل میں میڈیا ہوتی ہے, وہ جب میڈیا سے بات کر رہے ہوتے ہیں جو لائر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو نوٹ بناتے ہیں, آپ اس کے گواہ ہیں. وہ جو نوٹ بناتے ہیں جو آپ سے بات کرتے ہیں وہ جا کے یہ سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں. یہ آپ کا بیان تھا ایکچولی. ہاں, تو اندر سے ان کو اتنی جلدی کیوں ابھی لیک کرنے کے لیے جھوٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ابھی تو سیاسی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں, صرف بھٹلا ملتے ہیں, آپ ملتے ہیں, آج تو آپ کو بھی نہیں ملنے دیا. یہ بتائیں کہ جو لیگل ٹیم کی اسٹریٹجی ہے اس وقت, آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ انڈرٹیکنگ بھی دیتے ہیں لوگ عدالتوں میں, پھر لارجر بینچ بھی بن جاتے ہیں لوگوں کی درخواستوں پہ, تو یہ تو معاملہ کہیں اور جا رہا ہے, اس پر سوچنا چاہیے لیڈرشپ. دیکھیں, ہمیں تو جو لائرز بتاتے ہیں ہمیں تو وہی سمجھ آئے گی, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں وہ سارے. اب یہ خود دیکھ لیں کہ ججز, آپ یہ چھوڑیں کہ لائرز کیا کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ججز کیا کر رہے ہیں. اصلی بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے انصاف دینا ہوگا اب تک دے چکے ہوتے ہیں. اب اگر ہر جج نے اپنے یہ عہد کیا ہوا ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے انہوں نے عہد کیا ہوا ہے کہ عمران خان کو اور کتنا دبایا جا سکے, اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ججز کو استعمال کریں. لیکن ججز کو خیال کرنا چاہیے کہ پوری جوڈیشری کو یہ بدنام کر رہے ہیں اور ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اگر یہ آپ کو یہ پہلے سوچنا چاہیے, یہ یاد رکھیں, میں جانے سے پہلے یہ بات ضرور کروں گی کہ ہمارے اس وقت 1000 کے قریب لوگ تقریباً جیلوں میں ہیں جو پی ٹی آئی کے انہوں نے 36 کے بعد اٹھائے ہیں, اور ان کی جان کے ایسی دینے رکھ رہے ہیں ججز کہ 6 کیس جتنے مرضی ڈالتے جاؤ. پھر جب 8-10 کیس ہو جاتے ہیں تو غریب آدمی ہے وہ اپنی مچل کے نہیں جمع کرا سکتا, تاکہ ان کا بل کوئی 40-50 کروڑ پہ چلا جائے. لیکن فکر نہ کریں, لوگ بہت آگے بڑھے ہیں کہ ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں. میں یہ بھی چاہوں گی کہ وہ بڑے ہمت میں ہیں جو جیلوں کے اندر بیٹھے ہیں, وہ کسی ذات کے لیے نہیں نکلے تھے, وہ پاکستان کے لیے نکلے تھے, وہ رول آف لا کے لیے نکلے تھے. اور ہمیں وہ پاکستان کے جب نکلتے ہیں تو وہ ایک جہاد ہے, جب ایک مقصد کے لیے نکلتے ہیں وہ جہاد کے لیے نکلے. اور اگر ان کے ساتھ یہ ظلم کرتے جائیں گے اور وہ بھی برداشت کریں اور وہ بھی ماشاءاللہ مضبوط کھڑے, اتنے لوگ آگے آ گئے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے. ہمارے لائرز بتاتے ہیں کہ بہت لوگ آگے آتے ہیں جب ان کے مچل کے بھر دیتے ہیں. تو فکر نہ کریں, پاکستانی قوم جب بہت سخی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پر کیپیٹا ڈونیشن پاکستان سے زیادہ دنیا میں کوئی نہیں دیتا. ہم ایک اللہ والے لوگ ہیں, ہم برے لوگ نہیں ہیں. تھوڑے سے برے لوگوں سے سارا پاکستان نہیں برا ہو جاتا, اور لوگ آگے بڑھ کے مدد کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان جو قید میں ہیں, عید آ رہی ہے, میں ضرور کہنا چاہتی ہوں جو قید میں کاش ہم ان کے لیے زیادہ کر سکیں, لیکن جتنا ہو سکتا ہے ہم سارے مل کر ان کا ساتھ بھی دینا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ یکجہتی بھی دکھانا چاہتے ہیں, اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ جلد وہ رہا ہو جائے. مضبوط ہیں, اللہ کا شکر ہے, وہ اللہ میں یقین رکھنے والے ہیں, اور وہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا دوں, ہم ان کو جتنی دفعہ ملتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہے. پھر ہم نے لائر سے پوچھا کہ آپ سے کیا بات ہوئی ہے, تو عمران خان نے آج
بڑا کنسرن ظاہر کیا اور وہ بڑے کنسرن تھے اس پہ کہ بلوچستان میں جو مسئلے ہو رہے ہیں اور جو افغانستان سے ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ایک بات میں اس کا نچوڑ بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا کبھی حل نہیں ہوتا ایسی چیزوں کا جب تک آپ بیٹھ کر جو لوگ کنسرنڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت نہ کریں. اور یہ پہلی دفعہ عمران خان نے نہیں کہا, ہمیشہ کہا ہے کہ ہم نے بھی جب ہماری حکومت تھی ہمیں بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں, آج لائر کو پھر سے بتایا لائرز کو کہ ہماری بھی جب حکومت تھی ہم نے بات چیت سے حل کی ہیں چیزیں اور دہشت گردی بالکل کم ہو گئی تھی. آپ اس کا اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں, آپ انٹرنیٹ لگائیں اسٹیٹسٹک دیکھ لیں کہ سب سے کم واقعات کم ہوتے ہوئے 2021 میں ہوئے. اس کا مطلب عمران خان کا جو اس کا جو سلوشن ہے, جو انہوں نے اس کا حل ہے ان کے پاس, ان کو پتہ ہے کہ کیسے یہ دہشت گردی کا حل ڈھونڈنا ہے. اور اگر آئندہ کے لیے انہوں نے کوئی پاکستان کو جوڑ کے یا انہوں نے بیٹھنا ہے, عمران خان کو تو نکالیں, ملک ہمارا ہے. ہم سیاسی بات نہیں کر رہے, ہم پاکستانی کے طور پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ کے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم غزہ اور فلسطین کو دیکھ کے ہمیں تکلیف ہوتی ہے, لیکن جب اپنے ملک میں ہو رہا ہو ہمیں بے بسی محسوس کرتے ہوئے ہم سارے پاکستانیوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ اس کا حل ڈھونڈیں. اور عمران خان نے جو آج بات کی ہے لائرز کے ساتھ, وہ آج پریس کانفرنس میں میرے خیال میں بتائیں گے آپ میڈیا پہ. مہربانی. میڈم یہ بتائیے گا کہ آج کچھ ملاقاتیں آؤٹ آف وے ہو گئی ہیں جس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے اعتراض بھی اٹھایا کہ عدالت نے, کیونکہ انہوں نے انڈرٹیکنگ کی ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو لسٹ پارٹی کی جانب سے جائے گی, سلمان اکرم راجہ جو نام دیں گے وہی جو ہے کنسیڈر ہوں گے اندر. لیکن آج بابر امان صاحب آئے, انہوں نے کسی سے نہیں پوچھا, وہ چلے گئے, ملاقات کر کے بھی آئے. اور اس پر میں نے ابھی بھی سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ غلط ہے, اس طرح ڈسپلن خراب ہوتا ہے. دیکھیں یہ ہمیشہ سے یہی ہو رہا ہے, جن کو یہ بھیجنا چاہتے ہیں ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے, آپ لوگوں نے بھی دیکھا, آپ ساروں کو پتہ ہے کہ جہاں آپ گیٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کئیوں کو جو جن کا عمران خان مانگتے ہیں ان کو یہ اندر نہیں جانے دیتے ہیں. پر یہ گیم چلائی ہوئی ہے انہوں نے, لیکن میں سارا دن بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں آج کیسے تنگ کریں. یہ بھی میں آج بتا دوں کہ پتہ نہیں یہ جو ججز کے جو یہ آرڈر دے رہے ہیں یا صرف عمران خان کو مزید سختی کے لیے دے رہے ہیں, اور جو امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں ہو رہی. ان کو آج کتابیں جو پچھلے ہفتے ہم دے کے گئے تھے ان کو نہیں پہنچائی گئی, ان کو کتابیں نہیں دی جا رہی. آپ کو میں پھر سے بچوں سے بھی بات نہیں کرائی گئی. دو چیزیں عمران خان یاد رکھیں کیا مانگتا ہے کہ مجھے کتابیں پہنچا دو, یہ کتابیں نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں میرے بچوں سے بات کرا دو, یہ نہیں بات کرواتے. یہ تو کورٹ کو نہیں, اس وقت ہمارے جو بھی کورٹس ہیں ان کو فکر نہیں ہے کہ جو جیل کے جو اصول ہیں اس کے مطابق یا ان کی جو ریگولیشن ہے اس کے مطابق جو کام ہے وہ تو نہیں کرایا جا رہا. لیکن سختی کے لیے انہوں نے اصول پاس کر دیے ہیں کہ باہر نکل کے جیل سے کوئی بات نہیں کرے گا. یہ کس قسم کا اصول ہے؟ یہ کون سی فریڈم آف اسپیچ اور کیسے کوئی روک سکتا ہے؟ جج کس قسم کا آرڈر دے رہے ہیں؟ آپ یہ سوچیں. جو آپ نے خود بتایا جو لسٹیں دے رہے ہیں وہ تو پوری نہیں کر رہے ہیں. تو ایک طرف سے وہ نہیں پورا ہو رہا, یہ کب تک یہ ظلم کر سکتے ہیں؟ عمران خان بھی کھڑے ہیں, ہم پاکستانی بھی کھڑے ہیں, ہم بھی مضبوط انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. کل میری بھی جی آئی ٹی میں مجھے دوبارہ جانا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سارا سوشل میڈیا کے اندر جو کچھ لکھ رہے ہیں نا وہ آپ ذمہ دار ہیں. یہ انہوں نے مجھے کہا, اسی دفعہ بھی کہا تھا. اب اس کے تحت ہم نے ان کو کہا تھا آپ ہمیں جیل میں ڈال دیں, ہمیں اپنی اس کو ہم اپنی کیا کہتے ہیں کنٹریبیوشن سمجھیں گے اس بڑے مقصد کے لیے. آپ اگر ہماری جان بھی جاتی ہے, ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہماری فیملی نے کہ اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری جان جاتی ہے تو ہماری شہادت قبول کرنا. اس سے زیادہ آپ ہمارے سے کیا لے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی لینا ہمارے سے لے لیں, لیکن ہم اپنے بھائی کے لیے بھی بولیں گے, ہم ان کے لیے کھڑے بھی ہوں گے, اور جو کچھ کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے انشاءاللہ کریں گے. اور اللہ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جی راستے میں ہے, آپ سپریم کورٹ سے اتنا لمبا راستہ تو ہے نہیں کہ آپ 1 منٹ اگر انتظار کر لیں 2 منٹ وہ پہنچ گئے ہیں. جج صاحب نے فوراً کہا کہ میں نے یہی آج کیس سننا تھا اور پتہ نہیں کوئی اور 2 کیسز ہی ہیں, تو اور میں بالکل نہیں انتظار کروں گا. اور انہوں نے
اس کو اڈجرن کر دیا کوئی 2 ہفتے آگے. مطلب یہی اگر بہانا چاہیے. اس لیے جج ڈوگر صاحب لائے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے کہ ہم لاہور سے اٹھ کے آ رہے ہیں, لائرز ہمارے لاہور سے اٹھ کے آ رہے ہیں. ہم اگر اتنی دور سفر کر کے پھر تاخیر سے انہوں نے بھی شروع کیا, اگر وہ 2 منٹ انتظار کر لیتے تاکہ یہ کورٹ جو القادر کیس ہے, جو بیل اپلیکیشنز عمران خان کی, جج صاحب کو تو اتنی جلدی ہے لیکن کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ایک ایکس پرائم منسٹر اور ان کی بیگم جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جج صاحب کو تو کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو 1 منٹ بھی نہیں انتظار کر سکے. ان کی خیر ہے ان کا کیس 2 ہفتے لیٹ ہو جائے, یہ 2 ہفتے اور مزید جیل میں بیٹھ جائیں کیونکہ جج صاحب کو بڑی جلدی تھی. ایک تو یہ صبح ہو گیا. پھر ہم آئے اڈیالہ کیونکہ آج جو منگل کا دن ہے اس دن فیملی کی ملاقات کا دن ہوتا ہے. ہم یہاں 2 بجے پہنچ گئے ٹائم پہ. ہم اندر بھی چلے گئے, بشرا بی بی کی فیملی بھی آ گئی, ان کی بیٹی اور ان کی بھابھی بھی آ گئی. ان کو اندر لے گئے, بشرا بی بی سے ملاقات کرا دی. ہم 2.5 گھنٹے اندر وہ جو جیل کا گیٹ ہے, باہر کا گیٹ نہیں, اندر بلڈنگ کا گیٹ ہے, اس کے باہر ہم 2.5 گھنٹے بیٹھے رہے ہیں اور انہوں نے ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی آج فیملی کی. اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک طرف سے کیس ڈیلے کر رہے ہیں, دوسری طرف سے آپ فیملی کی ملاقات نہیں کروانے دے رہے. پھر ہم نے انتظار کیا جب تک لائرز باہر آئے, اور بلکہ 1-2 جو لائرز تھے جیسے حامد خان ہیں اور وہ بھنڈاری صاحب ہیں, وہ باہر بیٹھے تھے گیٹ پہ, ان کے نام تھے لسٹ پہ, ان کو اجازت نہیں ملی. جج صاحب جنہوں نے یہ آرڈر دیا تھا کہ اگر باہر آپ آئیں گے, آپ فرینڈز جو ہیں جو بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ باہر آ کے میڈیا سے بات نہیں کر سکتے. اگر اس کی امپلیمنٹیشن آج کروائی جا سکتی ہے کہ لائرز آ کے باہر بات نہیں کر سکتے, تو یہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کروائی گئی کہ جو لسٹ پہ نام ہے وہ بھی ملاقات کروائیں. فیملی کا آج دن تھا. اب پچھلے 2.25 سال سے جب سے عمران خان جیل میں ہے, یہ میرے خیال میں تیسرا چوتھا واقعہ ہے. ایک دفعہ جب انہوں نے جیل 2 ہفتے کے لیے بند کر دیا تھا تب ہماری ملاقات بند کی گئی تھی. ایک اور دفعہ جب 3 ہفتے کے لیے نومبر سے پہلے انہوں نے اکتوبر میں بند کیا تھا تب ہماری ملاقات بند ہوئی تھی. اور ایک دفعہ اب کہ آج کوئی وجہ نہیں ہے, عید آ رہی ہے, عمران خان کا جو عید کے دن چھٹی ہے منگل کو, تو انہوں نے کہا وہ عید کے موقع کے اوپر آپ قیدیوں سے ملاقات نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے اگلے 2 ہفتے تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی. اب مجھے جج صاحب سے یہ پوچھنا ہے جا کر خود, کیا پہلے یہ بتائیں, یہ تو امپلیمنٹ کروا دیا کہ منہ بند کر دیں سارے اور آ کے میڈیا سے بات نہ کریں, تو یہ جو باقی سارا کچھ آپ نے وہ بھی بند کروا دیا ہے. کیا عمران خان کو آپ آئسولیشن میں رکھنا چاہ رہے ہیں؟ کیا سارے رابطے ان سے ختم کروا دیے ہیں تاکہ نہ کیس چلائے رہے ہیں ان کا؟ ایک کیس شروع کیا ہوا جس کے لیے وہ کیا ہے, وہ توشہ خانہ ٹول, اس کو بھی تاخیر. مطلب یہ کس قسم کا نظام ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ بہت پوشیدہ نظام ہو چکا ہے ہماری جوڈیشری کا, لیکن یہاں کون آرڈر دے رہا ہے ہمیں بھی پتا چلے, کیونکہ ہر ایک بندہ کہتا ہے کہ ہمیں اوپر سے آرڈر آئے. ہمیں بھی بتائیں, ایک دفعہ کھل کے بتا دیں. ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں جو یہ آرڈر دے رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کو جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے, یہ بھی بتا دیں. اول تو یہ بھی انلیگلی ان کو رکھا ہوا ہے, پھر جان کے ان کے اوپر جعلی کیسز بنائیں, وہ بھی آپ گھسیٹ رہے ہیں. آپ ہمیں بتا دیں, آج تک ہمارے سے کسی نے رابطہ کر کے نہیں بتایا, کہ آپ یہ ہمیں بتا دیں ایک دفعہ کہ آپ کو کیا چاہیے. ہمیں ایک دفعہ کوئی بھی آ کے بتا دے کہ آپ چاہتے کیا عمران خان سے, کیونکہ کوئی ابھی سے آپ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ عمران کس چیز پہ اتفاق کرے. یقین کریں عمران خان کو بھی نہیں پتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو آپ جو بھی ہیں آپ ایک دفعہ آ کر ہمیں بھی بتا دیں, ہم جا کے اپنے بھائی کو بتا دیتے ہیں. لیکن ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں عمران خان کو رہا کرنے کے لیے. اور اگر آپ نے یہ سارے راستے بند کر دیے, عمران خان یقین کریں, ہم اپنے بھائی کو جانتے ہیں, وہ بہت مضبوط ہیں, اللہ کا شکر ہے وہ اللہ میں یقین رکھنے والے ہیں, اور وہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا دوں, ہم ان کو جتنی